السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب مزے میں ہوں گے۔ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش رکھے۔ اللہ دین و دنیا کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سرفراز کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی اور اس کے حبیب کی پکی محبت عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پہ خاتمہ ہو، ہم سب کا اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکون زندگی عطا فرمائے۔ ہر غم، ہر بلا، ہر مصیبت، فتنے، فساد سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی۔ پیارے بچوں، ہم مرکب اضافی پڑھ رہے تھے، پوزیٹو فریز۔ آج ہم اس کا ڈیفینیشن بھی لکھیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ ہم جو پڑھے تھے اس کے علاوہ اور اچھا سمجھنے کی ہم آج پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں اور کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ چلیے، مرکب الاضافی کیا ہے صاحب؟ لکھیں گے، پھر اس کو یاد بھی کریں گے۔ المرکب الاضافی کیا ہے صاحب؟ مرکب اضافی ہوا یشتمل یا مرکب الاضافی یشتمل مرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین مرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین۔ مرکب اضافی دو اسموں سے بنتا ہے۔ مرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین۔ اولہما پہلا اس کا، ان دو میں سے پہلا۔ مضاف پہلا جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ وآخرہما ان دونوں میں کا دوسرا۔ وآخرہما مضاف الیہ۔ بولیے، المرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین۔ المرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین۔ اولہما مضاف وآخرہما مضاف الیہ۔ مرکب اضافی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا۔ المرکب الاضافی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ناؤن ہوتے ہیں۔ پہلے والا ہوتا ہے مضاف اور دوسرے والا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ پہلے والا مضاف، دوسرے والا مضاف الیہ، یہ سمجھ آنے کے لیے۔ اب مضاف کی شان کیا ہوتی ہے، کیسی شان والا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے صاحب؟ تو بتایا گیا ہے المضاف لا يقبل الف لام و تنوین۔ میں آپ کو انشاءاللہ لکھوں گا، مضاف وہ ہے جس کے شروع میں الف لام بھی نہیں آتا اور دو پیش بھی نہیں آتے۔ مضاف وہ ہے جس کے شروع میں الف لام اور تنوین نہیں آتے ہیں۔ بغیر الف لام و تنوین کے آتا ہے، جیسا کہ دیکھیے آپ، کتابو، اس کو الف لام بھی نہیں ہے، دو پیش بھی نہیں ہے۔ بغیر الف لام و تنوین کے آتا ہے، شان ہے اس کی۔ اور نہ وہ اکیلا آتا ہے، اس کے ساتھ مضاف الیہ آتا ہے۔ مضاف الیہ کی شان یہ ہے، کیونکہ یہ ناؤن ہے تو اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے۔ الف لام آیا تو اس کے اینڈ میں ایک زیر آتا ہے، نہیں آیا تو اینڈ میں دو زیر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کتاب حامدن، کتاب حامدن، اور اس کا ٹرانسلیشن کرتے وقت آف یا اپوسٹیفیس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آف یا اپوسٹیفیس۔ حامد's بک، دا بک آف حامد، حامد's بک، دا بک آف حامد۔ اس طرح سے پہلے والا مضاف، دوسرے والا مضاف الیہ، یہ ذہن میں رکھیے۔ میں اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آپ سمجھے تھے، اب پھر ادھر لکھ رہا ہوں۔ مضاف کیسا ہوتا ہے تو بتائیں گے پہلے مضاف
مضاف کی کیا شان ہے، مضاف کیسا ہوتا ہے؟ اسم لا یقبل، وہ اسم ہوتا ہے لا یقبل، قبول نہیں کرتا، نہیں آتا، لا یقبل، الف لام و تنوین، نہ اس کو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، و تنوین، نہ اس کو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ مضاف کیسا ہوتا ہے آپ ابھی دیکھیں، نہ اس کو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ بولیے المضاف، المضاف اسم لا یقبل الف لام و تنوین، اسم لا یقبل الف لام و تنوین۔ یہ جو ہے آپ کی بک میں پیج نمبر 94 میں ہے، آپ چاہے تو بک میں سے بھی دیکھ سکتے، آپ کی بک میں جو اسٹڈی مٹیریل ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے۔ المضاف اسم لا یقبل الف لام و تنوین۔ اب نیکسٹ بچا کون سا؟ مضاف الیہ، المضاف الیہ، مضاف الیہ کی کیا شان ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسم یاتی، اسم یاتی بعد المضاف، بعد المضاف، اسم یاتی بعد المضاف، وہ مضاف کے بعد آتا ہے، وہو مجرور، اور وہ زیر والا ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کیسا ہوتا؟ وہ تو یا تو وہ مضاف کے بعد آئیں گا، اور اس کا اینڈ میں اس کا لاسٹ ورڈ جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ ابھی دیکھے تھے، کیسا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ بولیے المرکب الاضافی، المرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین، یشتمل علی الاسمین، یشتمل علی الاسمین، اولہما مضاف، اولہما مضاف، اولہما مضاف، وآخرہما مضاف الیہ، وآخرہما مضاف الیہ، وآخرہما مضاف الیہ۔ المضاف، المضاف اسم لا یقبل الف لام و تنوین، مضاف کیسا ہوتا ہے؟ اسم لا یقبل الف لام و تنوین، اسم لا یقبل الف لام و تنوین۔ المضاف الیہ، المضاف الیہ اسم یاتی بعد المضاف وہو مجرور، اسم یاتی بعد المضاف وہو مجرور، اسم یاتی بعد المضاف وہو مجرور۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، تو اس لیے دونوں سے پہلے اسم لکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے بتا دیا گیا کہ مضاف کیسا ہوتا، نہ اس کو الف لام آتا وہ تنوین ہوتا، اور یہ بھی اسم ہوتا مضاف الیہ، لیکن وہ مضاف کے بعد آتا اور اس کے لاسٹ لیٹر کو زیر ہوتا۔ اب اس کو جو ہے نا آپ ایگزامپلس کے ساتھ اگر لکھ رہے ہیں تو کیسا لکھیں گے؟ لکھ سکتے ہیں آپ، دیکھیے صاحب، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، اور رسول اللہ، رسول اللہ، تو کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، Allah's book, the book of Allah, Allah's messenger, the messenger of اللہ، اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو لکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے جو ایکسرسائزز ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کریں گے۔ یہ جو ہے نا آپ کو ایگزام میں آیا تو اس طرح سے لکھنا ہے، آپ کو ایگزام میں کس طرح سے آئیں گا اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کوشچن کیسا آئیں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایکسرسائزز میں آپ کو بتاؤں گا۔ لکھ لو اس کو پہلے، چلیے صاحب۔ اب دیکھیں صاحب، اب ایگزام میں کوشچن کس طرح سے آئیں گے اور آپ کو لکھنا کیسا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دا پوزیٹیو فریزز، یہاں تو آئیڈینٹیفائی کرانا ہے، نہیں رہیں گا یہ۔
آپ کو اس طرح سے کوشچن دیا جا سکتا ہے. رائٹ 2 parts آف دا پازیٹیو فریز وتھ ایگزامپلس. یہ کوشچن ہے دیکھیے صاحب، آپ کو اس ٹائپ کا کوشچن آ سکتا ہے. اکتب رائٹ الجزائین پارٹس من المرکب الاضافی. مرکب الاضافی کے پارٹس لکھیے بالامثال ایگزامپلس کے ساتھ. یہ جو ہے رائٹ 2 parts آف دا پازیٹیو فریز وتھ ایگزامپلس. یہ پیج نمبر 96 میں فرسٹ کوشچن ہے. تو آپ جو ہے ڈیفینیشن لکھ کے بھی لکھ سکتے، ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ جو ہے نا اس کے دونوں پارٹس لکھ دے سکتے. کون ہے صاحب؟ المضاف الیہ لکھ کر اس کے جو ہے کیا ہے صاحب؟ مضاف کیا ہے صاحب؟ کتاب اللہ. کتاب مضاف ہے، اللہ مضاف ہے. رسول اللہ. آپ اور زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں. بیت اللہ. خلم حامدین. اس طرح سے اور بھی لکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ. کتاب محمدین. اس طرح سے 5 میں سے آپ 2 بھی لکھے چلتا. 5 کے جتنا زیادہ لکھے اتنا آپ کے لیے بیسٹ ہے. چلیے صاحب، اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی دا پازیٹیو فریز. اب ہم آپ کو سیکنڈ کوشچن میں اسی میں بتا رہے ہیں آئیڈینٹیفائی. کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 2 ہے عین المرکب الاضافی. عین المرکب الاضافی. آئیڈینٹیفائی دا پازیٹیو فریز. اب آپ کو جو ہے اس میں سے پازیٹیو فریز پہچاننا. ہم ایک سینٹینس دے رہے ہیں، اس میں سے آپ کو پازیٹیو فریز پہچاننا ہے. دیکھیے صاحب، اب ہم بتا رہے ہیں کوشچن کس طرح سے. دیکھیے ھذا کتاب حامدین. ھذا کتاب حامدین. اس میں سے آپ کو جو ہے نا بتانا ہے مرکب اضافی میں سے مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، یہ بتلانا ہے. تو دیکھیے صاحب آسان ہے. مضاف وہ ہے جس کے شروع میں الف لام بھی نہیں، 2 پیش بھی نہیں. مضاف الیہ جس کے آخری میں الف لام آیا تو 1 زیر، نہیں آیا تو 2 زیر. بہت آسان ہے، یہ دیکھ لینا. اور یہ سینٹینس کی فارمیشن کیسی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو پہلے آئے وہ مبتدا، اور یہ دونوں مل کے بنے خبر. اب یہ خبر میں یہ 2 ہیں تو پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے؟ تو یہ جو پہلا ہے وہ ہے مضاف، اور یہ دوسرا کون ہے، یہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کے بنا خبر. یہ مبتدا خبر مل کے بنا نومینل سینٹینس، جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. یہ نومینل سینٹینس کے ہمارے پاس 2 ٹائپ کے سینٹینس ہوتے ہیں، نومینل سینٹینس، وربل سینٹینس. نومینل سینٹینس کی پہچان کیا ہے؟ دوز ہو اسٹارٹ وتھ ناؤن از نون ایز نومینل سینٹینس. جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے اس کو نومینل سینٹینس بولیں گے، اور جو ورب سے شروع ہوتا ہے اس کو وربل سینٹینس بولیں گے. ٹھیک ہے. وربل سینٹینس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول. نومینل سینٹینس کے 2 پارٹ. تو اب اس کا جواب کیا دینا ہے ہمارے کو؟ اس میں مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، مرکب اضافی کے کون ہے، وہ تو سب آنسر لکھ دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ. کتاب حامدین، یہ مضاف الیہ. اس طرح سے آپ کو پہچاننا آسان ہو جاتا. نیکسٹ دیکھیے صاحب، یہ اسٹارٹنگ میں بھی آئے تو خبر ہوتے، اسٹارٹنگ میں آئے تو مبتدا، اینڈنگ میں آئے تو خبر. جیسا کہ یہاں دیکھیے نمبر 1، نمبر 2 سیارۃ
سیارۃ المدیری، سیارۃ المدیری، من الیابان، من الیابان۔ اب دیکھیں صاحب یہ کوشچن ہے ہمارا، سیارۃ المدیری من الیابان، پرنسپلس کار از فرام جاپان، یہ کوشچن ہے۔ اس کے اندر سے اب آپ کو بتانا ہے مضاف اور مضاف الیہ، مرکب اضافی کے دو پارٹ، تو دیکھ لیجئے پھر وہی شروع میں دیکھ لیں گے، شروع میں جس کے الف لام نہیں ہے اس کے بعد والے میں ہے، پہلے والے میں نہیں ہے بعد والے میں ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں پہ مضاف الیہ خبر میں آیا تھا، یہاں اسٹارٹنگ میں آیا تو مبتدا میں آیا۔ پھر اس کی اگر آپ گرامر کریں تو یہ کون ہے صاحب؟ یہ ہے مضاف، یہ کون ہے؟ یہ ہے مضاف الیہ۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ یہ بنا مبتدا، کیونکہ اسٹارٹنگ میں آیا سنٹینس، جو سنٹینس کے اسٹارٹنگ میں آتا ہے اس کو مبتدا کرتے ہیں، سبجیکٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کون ہے صاحب؟ یہ من ہے جار، یہ کون ہے صاحب؟ یہ ہے مجرور، یہ جار مجرور مل کے بنا خبر، یہ مبتدا خبر مل کے بنا نامنل سنٹینس، جملے اسمیہ۔ نامنل سنٹینس کے دو پارٹ، مبتدا خبر، دو ہی پارٹ، لیکن وہ جو ہے یہ دو مل کے مضاف مضاف الیہ مل کے بنے مبتدا، جار مجرور مل کے بنا خبر، مبتدا خبر مل کے بنے نامنل سنٹینس۔ سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ اس کی پریکٹس اس طرح کرتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے تو سمجھ میں آتا۔ روم ناٹ بلٹ ان اے ڈے، گرامر ایک دن میں سمجھ میں نہیں آتا، بار بار سنتے جانا آپ۔ سنٹینس بڑھ رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں، مگر اب آپ اس کو اس میں سے کیا ہے یہ بتانا نہیں ہے آپ کو، یہ پورا سنٹینس بتانا نہیں ہے، صرف اس میں سے کون ہے؟ مضاف کون ہے؟ مضاف الیہ کا۔ آسان ہے، جس کے شروع میں الف لام، یہ لکھ دیا مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلیے نیکسٹ اس کے آگے چلتے ہیں۔ ایک جگہ یہاں پہ آپ اگر لکھ دیں تو زیادہ اچھا ہے، بار بار لکھنے کے بجائے مضاف مضاف الیہ لکھ دیں گے، ایگزامنر کو امپریس کریں۔ یہ مضاف مضاف الیہ کون ہے؟ تو یہاں بھی لکھ دے سکتے ہیں آپ، مرکب الاضافی، مرکب الاضافی کے دو پارٹ، مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ۔ اب ایگزامنر کے لیے کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں ہے کہ آپ کو مارکس نہ دے، فل مارکس دینا ان کی مجبوری ہے یا خوشی، دونوں میں سے بھی۔ دیکھیے صاحب، بیت التاجری، بیت التاجری امام المسجدی، امام المسجدی۔ اب یہاں پہ دو جگہ زیر آیا، اب اس میں سے مضاف کون ہے مضاف الیہ کون ہے؟ یہ امامہ خلفہ کے بعد بھی جو ہے نا زیر آتا ہے، امامہ خلفہ فوقہ تحتہ، یہ جو ہے نا اس کے واسطے بھی آتا ہے زیر، مگر جو ہے ہمارے لیے وہی ہے مضاف اور مضاف الیہ جو پہلے بتایا گیا ہے کہ شروع میں کون ہے صاحب؟ بیت التاجری، یہ مضاف یہ مضاف الیہ، یہ مضاف یہ مضاف الیہ۔ چلیے صاحب نیکسٹ، اس کے بعد کون ہے پھر؟ ما ہوا فی وسط المیدانی، نمبر 4، ما ہوا فی وسط المیدانی۔ دیکھیے صاحب، فی وسط المیدانی، فی وسط المیدانی، ما ہوا فی وسط المیدانی۔ اب دیکھیے یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہونے کے باوجود بھی اس کو زیر آیا کئی کو، یہ مضاف ہونے کے بعد اس کو زیر کئی کو آیا، تو یہ فی کی وجہ سے آیا۔ یہ جو صاحب ہے انہوں اپنے بعد آنے والے ناؤن کو زیر دیتے ہیں، اور ہم مرکب اضافی کے جو دو پارٹ پڑھے تھے کہ دونوں کے دونوں ناؤن ہوتے ہیں، ہوا یشتمل علی الاسمین، مرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین، دونوں اسم ہوتے ہیں، تو ان کا کام ہے اپنے بعد آنے والے ناؤن کو زیر دینا، اس وجہ سے اس کو زیر آیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہی مضاف ہے، فی کی بجائے وسط المیدان۔
میدانی، یہ مضاف یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. لاسٹ اینڈ فائنل اس میں کا سوری ھذا خلم المدرسی، مدرسی ھذا خلم المدرسی. تو اس کے اندر ھذا مبتدا، خلم مضاف، المدرسی مضاف الیہ. تو اس میں مضاف کون ہے صاحب؟ خلم مضاف، المدرس، المدرسی، المدرسی مضاف الیہ. یہ اس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا مضاف کیسا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے. چلیے صاحب انشاءاللہ تعالی آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے. اس میں تھوڑے اور ایکسرسائزز ہے وہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.